اربعین حسینی جس کی سنت حضرت زینب اولیاء مقام نے ڈالی تھی، گویا کہ اس کے اندر ایک خاص راز ہے، وہ بن مانگے امام حسین علیہ السلام ہمیں عطا کریں گے۔ میرا ایک خاص تعلق ہے امام حسین کے ساتھ، تو پھر اس زیارت کا بھی تعلق ہے۔ صرف وہاں پر جا کر سلام کر کے زیارت پڑھ کے دور و دیوار کو چوم کر آنا کافی نہیں ہے۔ میرا اربعین سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے، مجھے پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا یزید کون ہے۔ مولانا صاحب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کر دیں۔ میرا نام سید سجاد حیدر صفوی ہے، ہندوستان میں کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور میں اس وقت حوزہ علم قوم میں کنٹمپریری مسلم تھاٹس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے سوالوں کی جانب، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اربعین کیا ہے؟ اربعین کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ اربعین ہے کیا چیز۔ آج کے حالات میں جب ہم اربعین کا لفظ سنتے ہیں یا جب اربعین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تصور سیدھا کربلا کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی سنت آپ کی بہن حضرت زینب اولیاء مقام نے ڈالی تھی۔ جب آپ شام سے رہا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کربلا آتی ہیں امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی زیارت کے لیے، اور یہ وہی موقع ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 40 دن گزر چکے ہوتے ہیں، تب سے یہ دن اربعین حسینی کے نام سے جانا جاتا ہے اور دنیا میں معروف۔ البتہ ایک اور نقطے کا بھی میں اضافہ کر دوں کہ پہلے زائر کے عنوان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو جانا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت حرم کا جو قافلہ ہے اس سے پہلے جناب جابر وہاں پر پہنچ چکے تھے زائر کے عنوان سے۔ مولانا صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 40واں چہلم، یہ جو ورڈ ہے، یہ جو عدد ہے 40 کا، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جی، اسلامی کلچر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو جناب موسیٰ کو پروردگار نے اپنے پاس بلایا 30 دن کے لیے، 30 راتوں کے لیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، لیکن پروردگار نے 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، 40 دن انہیں اپنے پاس رکھا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس کے بعد وہ جو چیزیں عطا ہونی تھی وہ عطا کی پروردگار نے۔ احادیث میں اگر ہم آئیں گے، روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک پروردگار کی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو پروردگار اس کی زبان پر، اس کے دل میں حکمت جاری کرتا ہے۔ یا روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اس کے جنازے میں اگر 40 مومنین شامل ہوتے ہیں، اس کے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں تو پروردگار اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے، جیسا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ 40 دن تک پروردگار کی عبادت کیجیے۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ 40 دن تک خلوت کیجیے، جناب خدیجہ سے آپ دور رہیے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک خاص راز ہے، اور یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا ویزا کروا رہے ہیں، ٹکٹ لے رہے ہیں، ایک جم غفیر ہے جو کربلا جانا چاہتا ہے، صرف انڈیا سے ہی نہیں پورے دنیا سے لوگ جو ہے وہ اربعین پہ جانا چاہتے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی گرمی میں، اتنی شدت میں کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں اربعین پر؟ جی، اس میں کئی نقطے ہیں، میں 2-3 نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم جاتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بلایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ ایک خاص میگنیٹزم ہے آپ کی شخصیت کے اندر، جو جاذبیت امام کے اندر ہے وہ ہر زندہ ضمیر انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کا کسی بھی فرقے سے، مذہب سے، نظریے سے تعلق ہو، اس موقع کے اوپر سب کے اندر ایک تڑپ نظر آتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کی جو اس وقت اس سے بڑا کوئی اجتماع نظر نہیں آتا ہے دنیا میں، ایک بے نظیر چیز ہے یہ، لہٰذا بہت سے لوگ صرف اسے اس نگاہ سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اور وہاں پر پھر جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایسے ہیں کہ جو واقعاً انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ کم سے کم ایک بار جائے اور تجربہ کر کے دیکھے۔ تیسرا نقطہ
یہ ہے کہ ہم کیوں جائیں. ہم زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں جو بن مانگے عطا ہوتی ہیں. اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات، اپنی مشکلات، اپنی حاجات. لیکن امام حسین علیہ السلام ہمیں کسی اور چیز کے لیے بلا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے، وہ ایمان ہے، وہ خلوص ہے، وہ بلند ہمتی ہے. اسی طرح سے ظلم سے لڑنا، عدالت اور انصاف کے لیے آواز اٹھانا، یہ اس طرح کی جو اقدار ہیں یہ امام حسین وہاں پر ہمیں دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بلایا ہے. اگر ہم اس نگاہ سے جاتے ہیں کہ ہم اپنی حاجتیں، اپنی آرزویں، اپنی خواہشیں وہ پوری کریں، تو یہ تو امام حسین بن مانگے دینے والے ہیں. لہٰذا ہمیں اس نگاہ سے جانا چاہیے کہ امام نے ہمیں کیوں بلایا ہے. اگر اس نگاہ سے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی ملیں گی جو امام عطا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، جو ہمارے آرزو ہیں، وہ بن مانگے امام حسین علیہ السلام ہمیں عطا کریں گے. ایک بات اور یہاں پر آتی ہے کہ لوگ کربلا جا رہے ہیں، پہنچ گئے کربلا، تو کیا کربلا پہنچ جانا ہی کافی ہے؟ صرف زری کی جو ہے زیارت کر لینا ہی کافی ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہے وہاں پر؟ دیکھیے، جب انسان جاتا ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، تو اسے زائر حسین کا خوبصورت ٹائٹل مل جاتا ہے. جو بھی جاتا ہے، اس میں صرف شیعہ، صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ جو انسان بھی جاتا ہے ہم اسے زائر حسین کہتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا ہم پلٹنے کے بعد اس کو باقی رکھ پاتے ہیں، اس کی لاج رکھ پاتے ہیں جس کے لیے امام حسین نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، زائر حسین کا لقب دیا ہے؟ کیا اسے ہم اپنی زندگی میں باقی رکھ پاتے ہیں؟ یہ اہم ہے. لہٰذا زائر بننے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس پر ہماری خاص نگاہ ہونا چاہیے. صرف وہاں پر جا کر سلام کر کے، زیارت پڑھ کے، دور و دیوار کو چوم کر آنا کافی نہیں ہے. یہ بھی اہم ہے انسان کے لیے، اس کا بھی انسان کی زندگی میں اثر ہے. لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اور آگے بڑھیں، اسے کافی نہ سمجھیں. مولانا صاحب، اس سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے یہاں پہ کہ اربعین کا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اور کربلا کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہے؟ خاص طور سے اربعین پہ جب لوگ جاتے ہیں، کیا اربعین کی زیارت کرنے کا ہماری زندگی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کا تعلق ہماری زندگی سے وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس زیارت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اربعین کا بھی کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرا ایک خاص تعلق ہے امام حسین کے ساتھ، تو پھر اس زیارت کا بھی تعلق ہے. امام حسین علیہ السلام کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ وہ میرے امام ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے چراغ ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ میرے لیے کشتی نجات کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ میرے لیے کشتی نجات کی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے زندگی میں جو راستہ لینا ہے وہ ان سے لینا ہے، زندگی میں جو مقصد لینا ہے وہ ان سے لینا ہے. کیوں سید الشہداء نے اپنا خون دیا؟ تاکہ انسانوں کو گمراہی سے اور جہالت سے وہ نجات دیں. مجھے امام حسین علیہ السلام سے جو لینا ہے، مجھے کربلا سے جو لینا ہے، میرا اور میری زندگی کا اربعین سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی جہالتوں کو، اپنی زندگی کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام سے روشنی لے کر اس مقصد کی طرف بڑھنا ہے کہ جو مقصد کربلا نے اور امام حسین علیہ السلام نے میرے لیے معین کیا ہے. لہٰذا اب جب میں امام حسین کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلوں گا، امام حسین کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کروں گا، تو میں اپنے آس پاس کے معاملات سے لا تعلق نہیں رہوں گا. مجھے پتہ ہوگا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا یزید کون ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا ظالم کون ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کس طرح سے ظلم سے لڑنا ہے. لہٰذا جب امام حسین سے میری زندگی کا تعلق بنے گا تو میری سوچ یہ ہوگی، میری زندگی پھر اس ڈائریکشن کی طرف جائے گی. مولانا صاحب، انشاءاللہ ہمارے مومنین کو اور ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.